فخر مشیخ الحاج حضرت میاں جمیل الدین شرک پوری نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ چھٹا عرس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشائخ نے میاں جمیل الدین شرک پوری کی تعلیمات اور کرامات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرنے والوں میں مولانا حضرت ڈاکٹر میاں صغیر سجادہ نشین آشیانہ عالیہ کوٹرا شریف، مولانا بشیر احمد نقشبندی مجدی، حافظ محمد رحمان چشتی، علامہ سید نوید حسین شاہ بخاری، قاری نوید احمد نقشبندی، علامہ مولانا مشتاق احمد جلالی، علامہ نصیر نقشبندی مجدی، ناصر علی نقشبندی مجدی، حضرت صاحبزادہ میاں سعید احمد شرک پوری، صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری نقشبندی مجدی، صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد شرک پوری نقشبندی مجدی، صاحبزادہ میاں صالح شرک پوری نقشبندی مجدی، صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد نقشبندی مجدی، سید معصوم حسن شاہ نقشبندی مجدی، سجادہ نشین آشیانہ گلستان سرہند شریف، حضرت صاحبزادہ میاں ابو بکر شرک پوری نقشبندی مجدی، مولانا اختر رسول قاری، علامہ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی، پیر غلام رسول اویسی، مولانا غیاث الدین جانباز MPA، پیر سلطان، پیر وقاص اور پیر سعید احمد خطاب کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب یا محبوبہ رب العالمین۔ میں اٹھ کے وہاں سے دور ہٹا، میں نے قاضی عبد الخالق سے پوچھا، میں قاری صاحب میاں صاحب نے مجھے پہلے روکا تھا پھر بلایا ہے، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب معاملہ یہ تھا جب میاں صاحب نے آپ کو روکا ان کی چرپائی اس طرح تھی کہ ان کے پاؤں سیڑھیوں کی طرف تھی۔ نہایت ہی واجب احترام یہ جلیل احمد صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے مجھے ادھر مربوط کیا اور میں بھی پہلی دفعہ اس خاصخانے پہ حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو اس ولی کامل کے آستانے پر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے۔ میں تھا کہ تک میں کبھی گل کرا گا نہیں تو میں کہہ جاتا ہوں تو جان کے میں گل کرا اگر دھیان کرے دے کہتا مسیحا کے ہوتے ہوئے بیمار کس لیے ہے، مشکلیں حل نہ ہو یہ دربار کس لیے ہے۔ ادھے بندے جاگے ادھے بندے نہیں جاگے، میں دوبارہ پڑھنا سنے لے کہتا مسیحا کے ہوتے ہوئے بیمار کس لیے ہے، مشکلیں حل نہ ہو یہ دربار کس لیے ہے۔ سالانہ صفات حضرت فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے اور حافظ عزیز شخصیت جناب قبلہ میاں جلیل احمد مدد اللہ العالی نے اس کا اہتمام و انتظام فرمایا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے مشائخ نے شرکت فرمائی، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو گرفتار تھے سعودی عرب مجبور ہو گیا ان تمام کو رہا کرنے پر۔ حضرات گرامی قدر آج بھی ہمیں آرے اہل سنت کے ہمیں اس قسم کے مشائخ میسر آ جائے، ہمیں لیڈر میسر آ جائے تو نظام مصطفیٰ کی منزل بھی قریب آ جائے گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ وإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آستانے پر ہم حاضر ہیں
اور یہ شخصیت اس سالانہ عرس مبارک کے لیے میں آپ علماء کرام شاہان اعلان و فرما ہوئے ہوں. آپ کا تعلق اس آستانے کا تعلق روزہ شریف کی مساقت سے مکان شریف کے ساتھ ہے، اور مکان شریف کا تعلق حضرت مجدد الفسانی شیخ محمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر سنت مصطفیٰ کا پرچار کیا اور حضور کے صلاۃ والسلام کے طریقوں کا اس طرح سے تحفظ کیا کہ آپ کی ہر زندگی کا لمحہ جو ہے وہ سید الانبیاء کی سنت کے مطابق بسر ہوا. اسی طریقے کو مکان شریف کے بزرگوں ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی فکر نو پوری دنیا تے نگر نگر گلی گلی قریہ قریہ بستی بستی دن رات اس فکر دے واسطے کام کیتا ہے. بلکہ والد صاحب نے دسیا کہ ایک مرتبہ انگلینڈ اندر والد صاحب خطیب سن. آپ نے دسیا کہ ایک دن بغیر دسے میاں صاحب تشریف لے کے آگے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو عرض کی کہ حضور فون کر دے میں نے دس دے تاکہ آپ نے شایع نشان استقبال کیتا جاتا. لیکن آپ نے فرمایا کیونکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا یوم سی کہ میں پتہ کیتا کہ مولوی رفیع چشتی موجود ہے تے میں بغیر دسے آ گیا تے رفیع چشتی تو بالکل فکر نہیں کرنی میں اپنا توشہ اپنا کھانا جڑے نہ تجھے چڑے آپ کے میں نال لے کے آیا. اللہ ذرا غور فرماؤ نا علماء دی ذرا دیکھو انہاں اللہ والیاں دی بزرگان دین دی جڑی خدمت انہاں دیکھو اور انہاں دی یاد دی دیکھو اچھے چھڑے کھا کے نہیں انہاں نے عشق مصطفیٰ کا طرف دیتا عظمت مصطفیٰ کا طرف دیتا محبت مصطفیٰ کا طرف دیتا. اور حضرات محترم تسی خوش نصیب ہو کیونکہ تہاڈا تعلق اس آستانے دے نال ہے جس آستانے دے اندر صدیق باکمال کی محبت بھی نظر آتی ہے مولا علی کا پیار بھی نظر آتا ہے. کھوکھلے ڈبے پڑ رہی ہیں روحانیت اس لیے نہیں مل رہی کہ ہم نے دامن علیہ رسول کو چھوڑ دیا. اس لیے ضروری ہے کہ آج کی اس پرشور دور میں اور فتنی کے دور میں دہشت گردی کے دور میں آل رسول کی محبت کا درس دیا جائے. جب لوگوں کے دلوں میں آل رسول کی محبت منظر ہوگی تو خود بہت دہشت گردی کا مسئلہ ہوگا. اور دوسری بات آخری بات کو گزار کرنا چاہتا ہوں اس موقع کا پیدا کرتے ہوئے میرے قابل احترام گلی احمد شرفپوری صاحب تشریف فرما ہے اور مولانا غیاث الدین صاحب تشریف لے گئے ہیں اور دیگر مشائخ الزام بھی موجود ہیں جو اسمبلیوں میں حضرات موجود ہیں. ان کے گزار ادب کے ساتھ سنا چاہتا ہوں اور جو اسمبلیوں سے باہر ہیں ان کے خدمت میں بھی ادب کے ساتھ گزار ہونا چاہتا ہوں. تو آج ضرورت ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے آواز بلند کریں. اگر ختم نبوت کے لیے ہم نے آواز بلند نہ کی وہ دور دور نہیں کہ ہماری خاندانوں پر بھی ان قادیانیوں کافروں کی فتنہ انگیزیاں ہوگی اور ہم مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا دور آئے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ختم نبوت کا علم بھی لے کر رکھیں جہاں اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا جب تحفظ ہوگا تو غربت کا خاتمہ بھی ہوگا دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حضرت پیر اختر رسول قادری صاحب مرتضی علی جو اس وقت میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں میرے ساتھ،
ہمیشہ میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور شرف شریف سے ان کی عقیدت اور محبت آج کے لیے بہت پرانی ہے. پوچھنے لگے کہ اب آخر میں خطاب کی ترتیب کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اب خطاب خصوصی تو ہم سب نے سننا ہے حضرت کاظمی صاحب اور ان کے بعد تبرکن آسانیہ کوٹلہ شریف کے سجادہ نشین ان کا اظہار خیال ہوگا اور پھر دعا کی پڑھیں گے. پوچھا کہ آپ کیسے کریں گے. میں نے کہا آپ نے اعلان کاظمی صاحب کے کرنا ہے. ان کی توجہ کے سائے کے نیچے میں چند جملے ان سے پہلے خود اظہار خیال کر دوں گا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں حضور کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حقیقت یہ ہے زمانہ طالب علمی سے لے کے آج تک ان جیسی ہستی ہمیں دنیا میں نظر نہیں آئی. ہم اہل سنت کو فخر کرتے ہیں، لیکن ہم اہل حدیثوں میں لے لیں، اہل دیوبند میں لے لیں، اہل تشیع میں لے لیں، جتنے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، علمی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے جو فضل اور کرم حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھا، ہمیں مشرق و مغرب کم از کم میرے جیسے طالب علم کی نگاہ کی یہ ہمیں فخر ہے. اور پھر میرے والد گرامی جن کا ہم آج سالانہ ختم پاک کے لیے اکٹھے ہیں، آپ کو بچپن سے ہم نے دیکھا، آپ تو تمام علماء کا احترام کرتے تھے. ایک شمار چھوٹے چھوٹے مدرسے جو مختلف مدرسین چلا رہے ہیں، کئی دفعہ دیکھا کہ آپ لنگر پکا کے ان مدرسوں میں لے جاتے اظہار محبت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، اور اپنی جیب سے بھی خدمت کرتے مدرسے کے لیے کہ خوشی کے اظہار کے لیے مدرسہ چل رہا ہے. تمام علماء کا احترام ہم نے انہیں کرتے دیکھا ہے، لیکن کاظمی صاحب رحمۃ اللہ سے جو عقیدت تھی وہ نرالی تھی. میاں صاحب دی کر رہے ہیں اسی جھلک جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے سینے کا آج تک محفوظ ہے. ہمیں اس آستانے کا بھی احترام ہے، اس نام کا بھی احترام ہے، اور تمام حضرات کا بھی احترام ہے. اور پھر ایک بات رسول برکت کے لیے ضرور سناؤں. ملتان میں شیخ عاشق حسین اللہ تعالیٰ وہ پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے، دوستوں میں سے تھے، مریدین میں سے تھے. ان کے صاحبزادے کی شادی تھی تو آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، یا شاید آپ پاکستان میں نہیں تھے، اب یاد نہیں ہے. میں اور میاں سعید صاحب مدد اللہ ہمیں آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے شیخ صاحب کے بچوں کی شادی میں ضرور جانا ہے. ادھر حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. تو اتفاق سے میں بالکل آپ کے ساتھ والی کرسی پہ تھا، ساتھ میاں سعید صاحب تھے. تو مجھے شفقت اور محبت سے فرمانے لگے آپ کو پتا ہے آپ کے ابا جی پر یہ کامن ہے، اور کاظمی صاحب جیسے کرتی یہ بات کہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کاظمی صاحب کس کو مانتے تھے، کس کی پرواہ کرتے تھے؟ بڑے بڑے علماء کو ڈانٹتے تھے، بڑے بڑے پیروں کو ڈانٹتے تھے. ان کی بھی محبت اور پیار جو حضرت فخر مشاہد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا وہ بھی بے مثال تھا، بے مثال تھا. اور آج شاہ صاحب تشریف لائے جن کے آستانے پہ ہم جمعیت علماء پاکستان کے وفد کے ساتھ چند روز پہلے گئے. حضرت معصوم نقوی صاحب مدد علی صدر جمعیت علماء پاکستان نیازی میں، حضرت کے قافلے کا مقصد تھا انہیں جمعیت علماء پاکستان میں شامل کرنا. تو مجھے حکم ہوا کہ آپ کے ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا بسم اللہ، اکٹھے چلتے ہیں. تو شاہ صاحب جن کا پہلے خطاب ہوا پیر سیف اللہ گیلانی صاحب مدد اللہ علیہ، تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے یہ بات پہلے کبھی کسی کو بتائی نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں. سارے مشاہد تشریف فرما تھے. اور پھر انہوں نے وہ بات سنائی جو آج انہوں نے خطاب میں بھی سنائی. کہتے میں پہلی دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ روضہ رسول پہ جب میری حاضری ہوئی
تو میں نے درخواست کی حضور آپ کے ساتھ تو ساری پیار کرتے ہیں، مدینہ منورہ جتنے بھی حاضر ہیں آپ کے عاشق ہیں، لیکن ان میں سے وہ کون ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں؟ مجھے اس کی زیارت کرائیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میاں جبیل احمد شرف پوری کی زیارت کرائی۔ اور پھر دیکھیں ہمارے جتنے اثرات ہیں، اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ تو کل کی بات ہے، آپ کی زیارت کرنے والے کا دکھا آج بھی موجود ہے، لیکن جو پرانے بزرگ ہوئے ہیں حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، یہ بڑی ہستیاں ہوئی، بڑی ہستیاں ہوئی، جن کا بھی تذکرہ پڑھیں آپ کو ایک حسن نظر آئے گا، سادگی، محبت، پیار اور سنت کی طاقت ہے، اتباع سنت اصل چیز یہ ہے۔ اور آج پھر ہمارے جیسے جو بھی بزرگوں کے صدقے پھرتے ہیں ان میں کئی بگڑ بھی جاتے ہیں اور کئی اسی نقشے قدم پر چلتے رہتے ہیں، لیکن جو غیر تانے دینے والے وہ ہم جیسوں کی غلطیاں پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو یہ پیر ہو جاؤ، میں اکثر سمجھاتا ہوں ہم جیسوں کی مثالیں نہ دیا کرو، مثال دیں گے تو شیر ربانی کی، مثال دیں گے تو مجدد الفسانی کے بعد، اور پھر شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر ثانی لاسانی ہوئے تو با کمال ہوئے ہیں، اور اگر فخر المشائخ ہوئے تو با کمال ہوئے ہیں، لیکن یہ چیزیں روز روز نہیں ہوتی۔ وہ دل سے متقی ہوتے ہیں، یہ قرآن ان کے متقی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اچھا نشانیاں کیا ہیں اللہ کی؟ ویسے تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا ولی بھی اللہ کی نشانی ہے، ممکن ہے آپ سوچیں کہ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کیا بات بنی؟ بھائی آپ ایک عرس کی محفل میں آئے ہیں تو اس لیے آپ نے کہہ دیا اللہ کی نشانی ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر ثبوت کے دلیل کے تو بات مانی نہیں جاتی۔ تو میں عرض کروں گا نشانی کا فلسفہ کیا ہے؟ مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اردو غزالی زماں کی نشانی۔ آج وہ میاں سعید احمد صاحب تشریف لائے تھے، سچی بات ہے ان کو دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تھا وہ بہت خوش طبع، بہت متحرک، بہت فعال، ایک عرصے کے بعد آج میں نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر میرا دل گویا میٹھا گیا۔ بہرحال میاں جلیل احمد صاحب ہو، میاں سعید احمد صاحب ہو، یہ شخصیات، یہ حضرت یہ قبلہ فخر المشائخ کی نشانیاں ہیں۔ تقریب کے اختتام پر صاحبزادہ ابو بکر شرف پوری نے پروکار انداز میں دعا کروائی۔ واسطہ دیتا ہوں یا رب تجھے اس نام پاک کا جو ہمیشہ تیری محبوبی کے گن گاتا رہا، عشق میں جس کے دل حسرت زدہ دیوانہ ہے، شرف الشریف اب جن کے باعث نور کا کاشانہ ہے۔ اے خدا کیا نام پیارا ہے تیرے محبوب کا، حضرت شیر محمد صاحب جود و سخا، قطب دوران شیخ عالم ہادی راہ سبا، نائب شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا۔ اے خدا صدقہ میاں صاحب کے نام پاک کا، حشر میں ہم عاصیوں کو ذل رحمت میں چھپا، واسطہ یا رب تجھے حضرت غلام اللہ کا، تابع احکام کر ہم کو کلام اللہ کا۔ حضرت ثانی کا صدقہ اے رب قدیر کر ہمارے سینوں کو انوار نبی سے مستنیر، بہر حضرت ثانی لثانی جناب قبلہ گاہ، ہم سیاحکاروں کو اپنی رحمتوں میں دے پناہ۔ تقریب میں وزیر اوقاف پیر سید سعید الحسن شاہ اور ایم این رانا تنویر اور پیر اشرف رسول ایم پی اے نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ سلیم بٹ، شرک پور شریف، شیخوپورہ۔ Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور۔ فون نمبر 924237231448۔